جی مصطفی صاحب، بہت اچھے نکتے تو آپ نے توجہ دلائی کہ جس طرح حضور پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والے حب علی پر جمع ہو جاتے تو خداوند متعال کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو در حقیقت حب علی اور محبت مولا علی علیہ السلام ہی ہدایت اور نجات کا راستہ ہے۔ اب محبت کیسی ہونی چاہیے، طاقتور محبت کون سی ہے؟ دیکھیے، انسان سب خطا کر لیتے ہیں، ہم سب واجب الخطا یا جائز الخطا ہیں، اور معصوم تو صرف 14 ہی تھے، اور ہم مسٹیک کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو مگر یہ محبت کا جو عظیم جوہر ہے وہ ہم کو ان خطاؤں سے نکال لیتا ہے، ان مسٹیک سے نکال لیتا ہے۔ اسی لیے محبت مولا علی علیہ السلام اور محبت اہل بیت پر بڑی تاکید ہے، تاکہ گنہگار لوگ جہنم سے بچ سکیں۔ اس کی ایک مثال اس سیاہ رنگ افریقن غلام کی میں دے دوں، جو مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا اور غلام تھا، اور اس کا تعلق افریقہ سے تھا، اور اس نے غلطی سے شیطان نے بھٹکا دیا اور اس سے چوری کر دی۔ اب دیکھیے، تھا مولا کا چاہنے والا، اور محبت بھی طاقتور تھی۔ ایسی محبت نہیں تھی کہ مولا، جو حدیث میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ السلام اللہ لوگوں کا صلی اللہ دین علیہ موسمی دین ہوتا ہے۔ موسمی دین یعنی کیسا؟ یعنی مشکل میں جب آتے ہیں تو فوراً اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلت وسلم۔ دیانون، دیندار تو بڑے کم ہوا کرتے ہیں، اذا محسوا ہائے ہائے بالبلا قلت دیانون، کہ جب ان کو ابتلا کیا جاتا ہے، جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو دیندار بڑے کم ہوتے ہیں۔ اب یہ چاہنے والا سچا چاہنے والا تھا افریقن، اس نے چوری کر دی۔ مولا نے اسے بلایا، بتاؤ کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہا جی مولا، مجھ سے خطا ہو گئی۔ ساری مولا نے کنڈیشن دیکھی، کنڈیشن دیکھنے کے بعد مولا نے کہا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ یعنی 4 انگلیاں کاٹی جائیں، اور مولا نے حکم دے ہائے دیا، ہائے جلاد یا جو بھی کاٹنے والا تھا اس کی 4 انگلیاں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اور روایت کہتی ہے کہ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اٹھایا اور ادھر سے نکلنے لگا۔ جیسے مولا کی جگہ، مولا جہاں مولا بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے نکلا تو راستے میں ایک شخص آیا جو مولا کا چاہنے والا نہیں تھا، جو مولا کا دشمن تھا۔ اس نے جیسے دیکھا، اس نے کہا بہت اچھا موقع ہے، یہ صبح شام علی علی کیا کرتا تھا، آج اسی علی نے اس کا ہاتھ ہائے کاٹ دیا ہے، ابھی میں جا کے اس کو دیکھتا ہوں کہ کس نے تیرا ہاتھ کاٹا، اور علی کے خلاف اسی کے زبان سے زبان جملے کہلواؤں گا۔ قریب گیا اور بڑے تانا دے کر انداز سے شیطانی مسکراہٹ میں کہا کہ بتاؤ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ مگر یہ سچا چاہنے والا تھا، اس نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ کہا قطع یمین اللہ اکبر۔ سید الوسیین، میرے ہاتھ کو ہائے سید ہائے الوسیین نے کاٹا ہے۔ قطع یمین قائد الغر المحجلین، میرے ہاتھ کو سرخ ہائے رو ہائے مومنوں کے سردار نے کاٹا ہے۔ قطع یمینی ہائے اولی ہائے الناس بالمؤمنین، میرے ہاتھ کو سب سے زیادہ مومنوں پر حق رکھنے والے نے کاٹا ہے۔ قطع یمین ہائے علی ہائے ابن ابی طالب، میرے ہاتھ کو ابو طالب طالب کے بیٹے نے کاٹا ہے۔ قطع یمینی سبحان امام اللہ۔ الہدا، میرے ہاتھ کو ہدایت کے امام نے کاٹا ہے۔ قطع یمینی زوج البتول، میرے ہاتھ کو بتول کی زوجہ نے کاٹا ہے، اور بتول کے زوج نے کاٹا ہے یعنی شوہر نے کاٹا ہے۔ قطع یمینی سابق الی جنات النعیم، میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اور پھر مولا کی اللہ فضیلتیں اکبر۔ بیان کرتا ہوا کہہ رہا ہے قطع یمینی معطی الزکات، میرے ہاتھ کو اللہ زکات کریم۔ دینے والے نے کاٹا ہے۔ قطع سبحان یمینی اللہ۔ منتقم من الجہال، میرے ہاتھ کو اس نے سبحان کاٹا اللہ۔ ہے جو جہادی سے انتقام لیتا ہے۔ قطع یمینی ناطق بالسداد، میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ قطع یمینی شجاع المکی، میرے ہاتھ کو مکے کے بہادر نے کاٹا ہے۔ قطع یمینی مصلی القبلتین، میرے ہاتھ کو اس نے کاٹا ہے جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ قطع یمین منصور بالمیکائیل المبین، میرے ہاتھ کو منصور میکائیل نے کاٹا ہے۔ قطع یمین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، میرے ہاتھ کو امیر المؤمنین نے کاٹا ہے۔ جیسے یہ شخص علی کے سبحان اللہ۔ فضائل بیان کرنے لگا، ایک شخص مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا جس کا ہاتھ آپ نے کاٹا تھا اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کر آپ کے فضائل پڑھے جا رہا ہے۔ اس وقت جب مولا کو پوری داستان بتائی جاتی ہے، سنیں گے مولا کیا کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے فالتفت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الی ولدہ ہاں ہاں۔ حسن وقال ام ہاتھ عمک الاسود، مولا اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں بیٹا حسن اٹھو، اپنے افریقہ سے تعلق رکھنے والے چچا کو بلاؤ۔ عجیب بات ہے، یہ تو چور تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، مگر امام حسن اسے اپنا چچا کہہ رہے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں اٹھو اپنے چچا کو بلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو شرعی حد سے پاک ہو گیا تھا، مگر دوسری اہم چیز وہ علی کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ مولا نے اس کو پھر سے سبحان بلایا اللہ۔ اور پھر مولا نے اسے
کہا اے شخص یا اسود، اے افریقہ کے رہنے والے، قطعت یمینک وانت تثنی علی، میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیا تھا اور تو میرے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے یا یا علی، امیر المؤمنین وما لی لا اسنی علیک وقد خالط دمی ولحمی حبک یا امیر المؤمنین، یا علی میں تیری فضائل بیان کیسے نہ کروں کہ میری گوشت میرے رگ رگ میں آپ کی محبت مکس ہو چکی ہے، آپ کی محبت مل چکی ہے۔ اس وقت مولا دعا کرتے ہیں اور اس کا ہاتھ پھر سے جڑ جاتا ہے، اور پھر روایت کہتی ہے ثم انکب علی قدمیہ وقال، اس کا جب ہاتھ جڑ جاتا ہے اس وقت یہ اب سبحان مولا اللہ، کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے بے ابی انت و امی یا وارث علم النبوہ، اے میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی فدا، وارث علم رسول ہیں۔ اب دیکھیے یہ کون شخص تھا جس کی محبت مولا سے تھی مگر ایک مضبوط محبت تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مثال دیکھ لیں، جو خبیث ترین انسان، اشقل اشقیا انسان تھا، جس کا نام ابن ملجم تھا۔ یہ بھی مولا کی محبت دل میں ملعون، رکھتا تھا، یہ بھی مولا کا چاہنے والا تھا، مگر آخر کیسے قاتل امام بن گیا؟ مولا خود ابن ملجم سے کہتے ہیں اے ابن ملجم انت قاتلی، تم ایک دن میرے قاتل بنو گے۔ جیسے سنتا ہے ڈر جاتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا یہ تلوار، یہ میرا سر، ابھی ہی مجھے مار دے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ عدل علی کے خلاف ہے کہ مجرم کو جرم سے ہائے ہائے پہلے سزا دی جائے۔ تم نے جرم نہیں کیا، ہائے ہائے، میں تجھے کیسے قتل کر دوں؟ اب دیکھیے ابن ملجم کے اندر محبت علی تھی ایک زمانے میں، مگر کمزور محبت تھی، طاقتور محبت نہیں تھی، اور کس چیز نے اسے گمراہ کر دیا؟ ایک تو وہ بد عقیدہ ہو گیا، اس کی عقیدہ امامت سے ہٹ گیا اور وہ خوارج میں شامل ہو گیا، یہ عقیدے کی کمزوری تھی۔ اور دوسری کمزوری کیا تھی؟ عمل میں اس کی کمزوری تھی۔ عمل میں اس کی کیا کمزوری تھی؟ کہ وہ شہوت پرست تھا، وہ حرام کی نگاہوں سے عورتوں کو دیکھتا تھا، اس کی شہوت اس کے ایمان پر غالب آ چکی تھی۔ دیکھیے حرام کی نگاہ اتنی خطرناک ہے کہ قدامہ کہ کوفے کی خوبصورت ترین خاتون نے اسے کہا کہ میں تو اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم علی کا سر میرے پاس لے کر آ جا۔ اور وہ قتل امام علی پر تیار ہو گیا، کس لیے؟ صرف اس خاتون سے شادی کرنے کی خاطر اس عمل پر تیار ہو گیا، اور دوسرا ریزن اس کی بد عقیدگی بھی تھی۔ مگر دیکھیے ایک قاری قرآن کو قاتل علی کس نے بنا دیا؟ ایک قاری قرآن کو دشمن علی کس نے بنا دیا؟ حرام کی نگاہ کی وجہ سے وہ دشمن علی بن سبحان گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ، کمزور محبت تھی۔ اگر محبت چاہیے تو اللہ ایک اکبر، طاقتور محبت مانگے جو ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔